اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریب فیہ ولا سمع یا رب ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کا 21واں پارہ، اور اس پارے میں آئی پہلی سورت السورہ الروم۔ 60 آیات کی یہ سورت، اور اس پر مکمل اتفاق ہے کہ یہ مکی سورت ہے۔ یہ مکی صورت ہونے پر اتفاق مفسرین کا، اس کی وجہ وہ تاریخی حقائق ہیں جو اس صورت کی شروع کی آیات میں آیت نمبر 2 سے لے کے 6 تک اللہ رب العزت نازل فرمائی ہے۔ سورت کی پہلی آیت حروف مقطعات ہیں۔ یہ آیات 2 سے لے کے 6 سورت کے زمانے نزول کی نشاندہی کر رہی ہے، ساتھ ہی ایک ایسی پیشن گوئی کر رہی ہے جو اس وقت حالات میں ناقابل یقین بات تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اس وقت کے 2 سپر پاورز ایک دوسرے کے دست گریمہ تھے، جیسا آج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ رومی افواج ایرانیوں کے ہاتھوں پچھلے کئی سالوں سے پسپا ہوتی چلی آ رہی تھی۔ یہ 2 سپر پاور، ایک روم کی حکومت اور دوسرے فارس کی حکومت۔ 613 یا 14 عیسوی میں ایرانی آتش پرست حکمران خسرو پرویز روم کے عیسائی حکمران ہرقل کے مقبوضہ زمینوں میں سے دمشق اور بیت المقدس پر قابض ہو گیا تھا۔ مسیحی دنیا میں کہرام مچ گیا، ہزاروں عیسائی قتل کر دیے گئے۔ ایرانی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ 615 عیسوی میں 615 عیسوی تک کہا جائے، اردن، فلسطین اور جزیرہ نما عرب کا پورا شمالی علاقہ مصر کی سرحدوں تک ان کے قبضے میں آ گیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب مکہ میں حق اور باطل کی جنگ زور پکڑ چکی تھی۔ 615 عیسوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا 5واں سال تھا۔ ایمان والوں کی ایک جماعت مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے خود کو بچاتے ہوئے گھر بار چھوڑ کر روم کے سلطنت کے حلیف حبشہ کے عیسائی حکمران نجاشی کی پناہ لینے نکل گئی تھی۔ آتش پرست ایرانیوں کا رومی اہل کتاب پر غالب آنے کا چرچا ہر زبان پر تھا۔ مکے کے مشرکین ایمان والوں سے کہتے پھرتے تھے کہ اسی طرح ہم بت پرست تمہیں اور تمہارے دین کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ ان حالات میں سورۃ الروم کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت سے تقریباً سال قبل 621 عیسوی میں پانسا پلٹ چکا تھا۔ ایرانی فوجیں رومیوں کے آگے سرنگوں ہونے لگی تھیں، یہاں تک کہ 624 عیسوی میں رومی سلطنت نے ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدہ کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ یہی وہ زمانہ تھا ایمان والے غزوہ بدر میں دین اسلام کی کامیابی پر مشرکین مکہ پر فتح کی خوشیاں منا رہے تھے۔ اس طرح اللہ کا وعدہ من و ان پورا ہوا۔ یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ آیت نمبر 2 سے 6 کا جس کا ذکر میں نے کیا۔ سورہ الروم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ پہلی آیت، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، آیت نمبر 2 اور 3۔
روم مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں، اور وہ لوگ رومی اس کے بعد اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں، بضع کا لفظ استعمال ہوتا ہے 10 سال سے کم میں۔ للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کا حکم تھا پہلے بھی اور اس کے بعد بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے خوشی منا رہے ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 4 ہے۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد کی وجہ سے۔ ینصر من یشاء، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں جس کی چاہتے ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ تو العزیز ہیں، العزیز ہیں اور الرحیم ہیں۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والے نہیں۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات سے لا علم ہے یا لا علم رہنا چاہتی ہے، نہیں جاننا چاہتی۔ یہ آیت نمبر 6 ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں اور یہ وہ آیات ہیں جو نازل ہوئیں اس وقت مکے میں۔ انشاءاللہ اب مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ان آیات کے حوالے سے۔ آگے آیت نمبر 7 سے لے کے غالباً 10 تک اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں اس کا لب و لباب یہی ہے، آخرت دنیاوی زندگی کا منطقی انجام ہے۔ قومیں اپنے کیے کی سزا بحیثیت مجموعی دنیا میں بھی پاتی ہیں اور بحیثیت انفرادی بھی، جو ان کے اپنے کچھ اعمال کا ہی رد و عمل ہوتا ہے۔ لوگوں کو ان کے کیے اعمال کا مکمل بدلہ تو قیامت کے دن ہی ملے گا۔ آج ہم دنیاوی فائدے دیکھتے ہیں، حرام سے کماتے ہیں اور مکان بناتے ہیں، لکھتے ہیں ھذا من فضل اللہ، بأی آلاء ربک ما تکذبون، اس طرح کی آیات لکھتے ہیں۔ اللہ کے سے دھوکہ نہیں کیا جا سکتا، حرام حرام ہے۔ آیت نمبر 7، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لوگ دنیا کی زندگی کی ظاہر باتیں تو جانتے ہیں، اور وہ لوگ آخرت کے بارے میں غافل ہیں، آخرت سے لا علم ہیں، آخرت کا انہیں ذرا بھی خیال نہیں۔ یہ آیت نمبر 7 ہے۔ یہ تمام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ہم ایمان والے بھی کئی بار ہماری نظر آخرت پر نہیں پڑتی اور ہم دنیا کی زندگی، دنیا کے معاملات میں گم اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ آیت نمبر 8، اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا لوگ اپنے آپ میں غور نہیں کرتے، اب خود سوچتے نہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو با مقصد پیدا کیا ہے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک لوگوں کی اکثریت آخرت میں اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرنے والی ہے۔ یہ آیت نمبر 8 ہے۔ یعنی انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ آخرت میں وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ یہ ہے وہ کیفیت کہ ہم اپنے آپ میں غور نہیں کرتے۔ یہ تمام آیات پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو ضرور سامنے رکھیں، مجھے بھی چاہیے اور آپ سب کو بھی۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ انسان زمین پر چلتے پھرتے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو یہ دیکھتے کہ کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اشد منہم قوۃ وآثارا اثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها، وہ لوگ تھے کہیں زیادہ قوت میں اور آج کے لوگوں سے، مخاطب اس وقت کے لوگ ہیں
یا آج بھی یہ آیت زندہ ہے، کہیں زیادہ قوت والے تھے، اور زمین سے اپنے آثار انہوں نے چھوڑے، زمین سے بوتے اور زمین سے چیزیں اگاتے تھے، اور ان کی آبادیاں کہیں زیادہ تھیں، اس سے جو آج ہے۔ پھر وہی مکے کے لوگ مخاطب ہیں، وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور آئے ان لوگوں کے پاس ہمارے رسول، ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح ہدایات کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ کیا ہوا انجام ان کا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نہ تھے ان پر ظلم کرنے والے، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ کی نافرمانیاں انہیں اس انجام تک پہنچایا کہ وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ آیت نمبر 10، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ اور پھر کیا ہوا ان کا انجام، ان برے لوگوں کا، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا، ان کی اس نافرمانیوں کا انجام کیا ہوا؟ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، اللہ کی ہدایات کو، اور وہ لوگ تھے اللہ کی ہدایات کا مذاق اڑانے والے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ آج ایمان والے ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں کیا کر رہے ہیں ہم لوگ۔ کاروبار ہے تو دھوکہ ہے، معاملات ہیں تو دھوکہ ہے، امانت ہے تو خیانت ہے، ملاوٹیں ہر چیز میں ہیں۔ اور کیا ہمیں احساس ہے کہ ہم اللہ سے، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں؟ کیا ہوگا انجام؟ یہی انجام ہوگا جو اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ یہ اجتماعی انجام ہوا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو الگ الگ دیکھ رہے ہیں، ہم سب کے حالات کو الگ الگ جان رہے ہیں۔ کیا ہم اللہ کی سزا سے، میں اپنے آپ کو اللہ کی سزا سے بچا سکوں گا؟ ہرگز نہیں۔ آیات 11 سے لے کے 16 تک آخرت کا منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے اپنی تخلیق کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر آخرت کے بارے میں اللہ رب العزت آخرت کا احساس دلا رہے ہیں۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ نے ہی تخلیق کی شروعات کی اور پھر اسے دہرائیں گے۔ اشارہ ہے انسانوں کی طرف کہ اللہ نے ہی انسانوں کو بنایا اور انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جب وہ گھڑی، آخرت کی گھڑی قائم ہو جائے گی تو مجرم لوگ مایوس ہو چکے ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ کی انعام سے، اللہ کی رحمت سے ان کے لیے تو اللہ کی سزا ہوگی۔ یہ آیت نمبر 12 ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور جن کو آج بنا رہے ہیں اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، وہ ان کے لیے کوئی ان کے شریک نہ رہ جائیں گے جو شفاعت کریں ان کی۔ اور وہ لوگ خود، یہ مجرم لوگ خود اپنے ان شرکاؤں کا انکار کریں گے۔ یہ آخرت میں ہوگا۔ آج کوئی داتا ہے، کوئی گنج بخش ہے، کوئی غوث ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ ان کی شفاعت کی امید، پیر صاحب و ولی اللہ کی شفاعت کی امید سب ختم ہو جائے گی، اور اس وقت وہ لوگ خود جو یہ آج کر رہے ہیں ان کا انکار کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آج سمجھ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 14، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جب قیامت قائم ہوگی اس دن سب الگ الگ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ،
تو یہ ہے ایمان والے اور اللہ کی اطاعت کرنے والوں کا انجام۔ تو اس دن وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہے، وہ جنتوں میں اونچی جگہوں میں خوشی منا رہے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ اور وہ لوگ جو آج انکار کرنے والے ہیں، اللہ کی ہدایات کو قبول نہ کرنے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں اللہ کی ہدایات کے اور آخرت کی ملاقات کے، اولئک، یہ وہ لوگ ہوں گے جو عذاب میں پیش کر دیے جائیں گے، عذاب میں جھونک دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ آج ہم سب کو اب ہوش کے ناخن لیں۔ یہ آیت نمبر 16 تھی۔ آیت نمبر 17 سے لے کے 27 تک 11 آیات۔ اللہ نے اپنی ثنائی، ربوبیت اور اپنی صفات کی کچھ نشانیاں گنائی ہیں۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے انسانوں کو غور و فکر، اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرنے کی دعوت بھی دی ہے، جسے آج کی زبان میں سائنسی تحقیق کہا جاتا ہے۔ اور تحقیق کرنے والوں نے کتنی نشانیاں آج تلاش کر ڈالی ہیں۔ اللہ ہی کائنات کی ہر شے کے رب ہیں، پوری کائنات اللہ کی مملوک اور غلام ہے، تو پھر کیا انسان پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آقا ہی کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، جو بہترین خوبیوں کے مالک اور ہر عیب و کمزوری سے پاک ہیں۔ کاش کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آئے۔ آئے ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 17، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ۔ اللہ کی ذات ہے جو بے عیب ہے، اس وقت بھی جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِینَ تُظْہِرُونَ۔ اور اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں میں اور زمین میں، سے پہر کے وقت بھی اور ظہر کے وقت بھی۔ یہ آیت نمبر 18 تھی۔ ان آیات سے لوگوں نے نماز کے اوقات کا بھی تعین کیا ہے۔ صبح کے وقت فجر کی نماز، رات کی نماز، مغرب اور عشاء، ظہر اور عصر، ان نمازوں کا تعین بھی کیا ہے۔ آیت نمبر 19، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ وہ اللہ نکالتے ہیں زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے۔ وَیُحْیِی الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِہَا، اور وہ اللہ زندہ کریں گے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم سب لوگ نکال لیے جاؤ گے زمین سے۔ آیت نمبر 19۔ کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ رب العزت کا آخرت کے بارے میں بیان کرنے کا۔ آیت نمبر 20، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم سب کو بنایا ہے مٹی سے، اور تم اس کے بعد اس مٹی سے تمہارا وجود ہے، اور آج تم بحیثیت انسان ہر طرف چلتے پھرتے ہو، پھیلے ہوئے ہو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے بنایا تمہارے اپنے ہی جان سے تمہارا جوڑا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس کی طرف۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے بنایا تمہارے درمیان، تم جوڑوں کے درمیان محبت اور رحمت۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ نشانیاں ہیں ان آیات میں۔ آیت نمبر 21، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری زبانوں میں کا فرق، تمہارے رنگوں کا فرق۔
اس میں نشانیاں ہیں۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین، اس میں تمام جہانوں والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے سونا رات کا، ونہار اور دن، وابتغاؤکم من فضلہ، جس میں تم تلاش کرتے ہو اس کا فضل، اپنی رزق تلاش کرتے ہو۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سننے والے ہیں، سن کر کے بات کو سمجھنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 23۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے تم لوگوں کو بجلی، آسمانی بجلی، خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں آسمان سے پانی۔ وَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام رکھنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 24 تھی۔ آیت نمبر 25، وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ، اور پھر وہ وقت آئے گا جب وہ اللہ پکاریں گے ایک بار کا پکارنا، تو تم زمین سے نکل آؤ گے۔ ہاں، مر کے کہاں جاتے ہیں؟ زمین میں نا، زمین سے ہم نکال لیے جائیں گے۔ تخرجون، زمین سے ہم نکل آئیں گے۔ یہ آیت نمبر 25 ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب کے سب اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا پھر وہ دوبارہ پیدا کریں گے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِمْ، یہ اللہ کے لیے بہت معمولی بات ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی مثال کس کی؟ اللہ کی، بہت ہی بلند اور بالا ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ کی ذات العزیز ہے، مکمل اختیار رکھنے والی، مکمل غلبے والی، اور حکیم ہے، حکمت والی۔ آیت نمبر 27 ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے ابن آدم جھٹلاتا ہے اور اسے یہ نہیں چاہیے تھا، وہ مجھے برا کہتا ہے، یہ بھی اس کے لائق نہ تھا۔ اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ کہتا ہے جس طرح اس نے مجھے اولاً پیدا کیا اس طرح دوبارہ پیدا کر نہیں سکتا۔ دوسری مرتبہ کی پیدائش پہلی دفعہ کی پیدائش سے بالکل ہی آسان ہوتی ہے۔ اس کا مجھے برا کہنا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ اللہ الاحد ہے، الصمد ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ جس کا کوئی ہمسر ہے۔ سورۃ المائدہ میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں، اللہ جیسی کوئی شے اس کائنات میں نہیں۔ الحمدللہ۔ آگے آیت نمبر 28 میں ایک خوبصورت مثال آ رہی ہے، اللہ کی وحدانیت، جسے مراد اللہ اکیلے الہ ہیں۔ اللہ نے اپنے کسی غلام کو اپنے اختیارات میں ہرگز شریک نہیں کیا، نہ کسی غوث کو، نہ کسی داتا کو، نہ کسی ولی کو، قطب کو، ابدال کو، جو بھی نام لیں، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں۔ جیسے کہ تمہاری حالت ہے کہ تم تو اپنے اس رزق میں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، وہ نعمتیں، اس میں کسی کو شریک ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں۔ آئے دیکھتے ہیں مثال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں تمہاری اپنی مثال، تم لوگوں کی یہ اپنی مثال ہے۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء،
کیا تمہارے کوئی ایسے غلام ہیں جن کو تم نے اپنا شریک بنا لیا ہے اس چیز میں جو اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمائی ہے؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ کہ تم اور وہ دونوں برابر ہو جائیں. تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ تم تو یہ ایسی بات سوچنے سے بھی تمہیں خوف محسوس ہوتا ہے جیسے کہ تمہیں اپنوں کے معاملے میں خوف محسوس ہوتا ہے. اپنوں میں سے بھی کسی کو تم اپنے ان نعمتوں میں شریک نہیں کرتے. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اللہ تعالیٰ اس طرح واضح کرتے ہیں، تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اپنی نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. جب تم خود اس کے لیے تیار نہیں، غلام تو بہت دور کی بات ہے، اپنوں کو بھی تم اپنے نعمتوں میں شریک کرنے کو تیار نہیں، اس طرح کہ وہ جتنا تم دونوں برابر ہو جاؤ، تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اللہ نے شریک بنایا ہوا ہے، اللہ نے داتا اور پتہ نہیں کیا اور کیا بنایا ہوا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. آیت نمبر 29. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ پیروی کر رہے ہیں، ظالم لوگ اپنی خواہشات کا بغیر کسی علم کے. فمن یہدی من اضل اللہ ومن یہدی من اضل اللہ تو کون ہے اسے ہدایت دے گا جسے اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دیں. وَلَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گمراہی اللہ ہی کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ ان کے اندر وہ اپنی خواہشات کی ہی پیروی کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کی ہدایات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے. اور کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کے اذن کے بغیر. اللہ تعالیٰ اس گمراہی کو اپنے اوپر لے رہے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا اسے کون ہے ہدایت دینے والا. اللہ تعالیٰ اس لیے گمراہ کر رہے ہیں کہ تم اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہو. نعوذ باللہ، اس سے بری تباہی اور کیا ہو سکتی ہے. آگے کی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ جس فطرت پر قائم رہنے کی وصیت کر رہے ہیں، یہ وہی اللہ کی توحید ہے جس پر دنیا میں آنے والے ہر انسان پیدا ہوتے ہیں. والدین ہیں اور ماحول کے اثرات ہوتے ہیں جو انسان کو اس سے ہٹا دیتے ہیں، لیکن جب اس پر وقت پڑتا ہے تو اپنی فطرت پر واپس آ کر اپنے خالق اور مالک کو ہی اپنا ناطہ جوڑتا ہے. اور وقت کے ٹل جانے کے بعد پھر وہی ماحول اور والدین کی تربیت، اس کا اثرات اسے شرک پر لوٹا دیتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 30. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا یہ ہدایت تو نبی کے اولین ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آج یہ ہدایت ہم تم سب لوگوں کے لیے کہ قائم کرو اپنے دین کو اللہ کے لیے یکسو ہو کر، اس میں کوئی اور شامل نہ ہو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا یہ اللہ کا وہ فطرت ہے جس میں اس نے تمام انسانوں کو بنایا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں اللہ کی تخلیق میں. ہاں، اللہ نے سبوں کو ایسا ہی کیا ہے. ذالک دین القیم وہ ہے جو دین قائم دین ہے، زندگی گزارنے کا راستہ جو قائم ہے، صحیح ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن انسان کی اکثریت اس بات سے لا علم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. جیسے کہ بکری کا صحیح سالم بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے کان لوگ قتل دیتے ہیں. اگلی آیت 31. یہ دین کیا ہے، وہ راستہ کیا ہے، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ کیا ہے. منیبین الیہ اسی کی طرف رجوع کرنا، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا. واتقوہ اور اس سے اپنے آپ کو، اس کی سزا سے اپنے آپ کو بچانا. وقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرنا. ولا تکونوا من المشرکین اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جاؤ. یہ آیت نمبر 31 ہے.
پھر سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے 5، اس پر توجہ دیجیے۔ آیت نمبر 32، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین میں اپنے طریقے میں تفرقہ ڈال رکھا ہے اور الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ جو ان کے پاس ہے اس پر وہ خوش ہیں، اتراتے پھرتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کی بے شمار گروہ، بے شمار جماعتیں، ان پر نظر ڈالیں، اور ہر جماعت اپنی جگہ خوش ہے، اتراتی ہے۔ یہ دین تو اللہ کا واحد دین ہے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ ہی کی طرف رخ کرنا ہے، اللہ ہی سے اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جس سے مراد سورۃ الفاتحہ کی آخری 2 آیات، کہ وہ راستہ نہیں جس پر چلنے والے لوگ آپ کے غضب کے شکار ہوئے یا اللہ، نہ وہ راستہ جس پر چلنے والے لوگ بھٹک گئے، اس سے بچنے والے لوگ وہ بنو، اور نماز قائم کرو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، نجات پانے والا گروہ کون سا ہے؟ جواب میں آپ نے فرمایا، من کان علی ما انا علیہ اليوم واصحابی، یعنی وہ لوگ جو اس پر ہوں جس پر آج میں اور میرے اصحاب ہیں۔ یہ ہے وہ دین جو اللہ کا دین ہے۔ جنہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے انہیں چاہیے کہ ہوش میں آئیں۔ لیکن انسانوں کی حالت کیا ہے؟ آیت نمبر 33، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب لوگوں پر تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے، پوری طرح رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف۔ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، پھر اللہ جب مزہ چکھاتے ہیں اپنی رحمت کا، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، کہ ان میں سے ایک جماعت، ایک گروہ اپنے رب کے لیے شریک بناتے ہیں۔ تو اپنی جگہ بڑی واضح ہے، پھر بھی میں ہوتا کیا ہے، انسان پر جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ شخص جو دوسرے الہ بنانے والا ہے اپنے الہوں کے پاس دوڑتا ہے، ان سے دعائیں کرتا ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے پوری یکسوئی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ جب تکلیف دور ہو جاتی ہے، اب وہ کہتا ہے کہ فلاں بزرگ کے پاس، فلاں داتا کے پاس، فلاں دربار میں جانے کے وجہ سے اسی تکلیف دور ہوئی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، انسانوں کی کیفیت کا، ان لوگوں کی کیفیت کا جو اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بناتے ہیں۔ آیت نمبر 34، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے دیا اس کا انکار کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیش کر لو، تم جان لو گے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے نازل کیا ہے ان کی طرف کوئی دلیل جس کی بنیاد پر وہ یہ بات کہتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ یہ آیت نمبر 35 ہے۔ آیت نمبر 35 پر میں رک رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔